اردو کے مشہور شاعر پروفیسر وسیم بریلوی کو سال 2025 کے لیے صوفی جمیل اختر ایوارڈ سے کیا گیا سمانت۔ فہیم اختر اور اردو کے ودوانوں کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازے گئے پروفیسر وسیم بریلوی۔ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اردو کی خدمت کرتی ہے، جس میں ایک اہم کام ہر سال اردو دنیا کی کسی عظیم شخصیت کو صوفی جمیل اختر ایوارڈ سے نہ صرف نوازنا بلکہ ان کی اردو زبان کے پرتی خدمت کا اعتراف بھی کرنا ہے۔ اور اس سال یہ ایوارڈ پوری دنیا میں اردو زبان کا پرچم لہرانے والے مشہور شاعر پروفیسر وسیم بریلوی کو دیا گیا۔ کولکاتہ کے مسلم انسٹیٹیوٹ ہال میں ہوئے اس تقریب میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے فاؤنڈر اور لندن بیسڈ اردو کالمنسٹ اور شاعر فہیم اختر کی ادھیکشتا میں یہ پروگرام آیوجت ہوا، جس میں اردو کی کئی نامی گرامی ہستیاں شامل رہیں، جن میں JNU کے پروفیسر ڈاکٹر اخلاق خان، سینئر ایڈوکیٹ خلیل الرحمان، ڈاکٹر امتیاز واحد، مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری نذیر احمد وغیرہ کا نام شامل ہے۔ اس یادگار پروگرام کی نظامت صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے سیکریٹری پرویز اختر نے اپنے بہترین انداز میں انجام دی۔ اسے باعث سے سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایوارڈ جو 17 سال سے علم و ادب دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو 17 سال سے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ اسے بڑی بڑی شخصیت ہے، شاید سب سے کمزور حیثیت میری ہے جس کو آپ لوگ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں، مطلب ایسا پہلے بہت بڑے لوگ ان کو آپ نواز چکے۔ ظاہر بات ہے کہ اعزاز کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، بڑا اہم ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں، اور میں ہمیشہ ایسے موقع پر یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے مل کر دعا کیجیے کہ آپ نے جس اعزاز کے لائق سمجھا ہم اس اعزاز کے لائق ہوں، اور اپنی زندگی میں آخر تک جب تک سانس ہے جب تک یہ کوشش کرتے رہیں کہ جس وجہ سے آپ لوگ نواز رہے ہیں، جس وجہ سے آپ لوگ محبتیں لٹا رہے ہیں، جس وجہ سے آپ ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کی ہماری تمام تر صلاحیتیں اس میں رہیں کہ ہم آگے اور بہتر کر سکیں۔ اس کو ہم منزل نہ سمجھیں بلکہ آغاز سفر سمجھیں ہر اعزاز۔ فہیم اختر صاحب لندن میں رہتے ہیں، مقیم ہیں، لیکن اردو ادب سے وابستہ ان کا ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں دیکھیے، لندن میں بیٹھ کر یہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سوچنے کا سوال ہے۔ سوچیے اس بات کے اوپر کہ جو لوگ اردو کے عشق میں دور دراز جگہوں پر رہنے کے باوجود اپنی ساری کارگزاریاں جو ہے اردو کے حق میں لگانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے یہاں سے اردو کیوں جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے اردو کیوں جا رہی ہے؟ یہ لوگ وہاں سے بیٹھ کر خدمت انجام دے سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو آراستہ کر دیں اردو۔ بچیوں کو اگر آراستہ کرتے ہیں تو بچوں کی گود جو ہوتی ہے قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اگر وہ سیکھ گئی اردو تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا۔ کالجز اور یونیورسٹیز وہ کام نہیں کر سکتی اگر آپ کی بچیوں کے پاس اردو ہوگی، تو جس طریقے سے وہ اردو ان کے ذریعے اور اپنا سارا مذہبی سرمایہ، ادبی سرمایہ، علمی سرمایہ، ثقافتی سرمایہ سارا کا سارا جو محفوظ ہو جائے گا اس گود میں جس میں بچہ پل رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بطور خاص، ویسے تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے جو بھی اردو والا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں نسلوں تک ہماری تہذیب محفوظ رہ سکے، مذہب محفوظ رہ سکے، اقدار محفوظ رہ سکے، تو بیٹیوں تک اردو ضرور پہنچا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو آپ اس کے اوپر یعنی اختیار اپنا اتنا نہ دکھائیے کہ دوسرے اس کی طرف سے وہ ووٹ دیں، آپ اتنی شدت نہ دکھائیے اردو کے ساتھ کہ دوسرے اس کو غیر سمجھنے لگے۔ اردو کو پہنچائیے ان لوگوں تک کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے، اگر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے شعر و شاعری میں شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان تک اگر وہ بات پہنچ رہی ہے تو وہ جا کر کوشش کریں کہ اردو سیکھیں، اردو کو ایک مخصوص طبقے تک محدود نہ کیجیے۔ فہیم صاحب کیا کہیں گے آج کا جس طرح سے کامیابی کے ساتھ وسیم بریلوی صاحب آئے ہیں اور ان کو آپ نے ایوارڈ سے نوازا، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں بہت خوش ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اہل کلکتہ نے پچھلے 17 برس سے
جو ہمارا ساتھ دیا اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. خاص کر آپ جتنے چینل والے ہیں, آپ ہیں, جے کے بھی ہیں, جو بھی چینل والے ہیں, سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز, ہمارے کارنامے, ہماری چھوٹی چھوٹی پروجیکٹ کو لوگوں تک پہنچایا جو یہاں نہیں آ پائے. اور بڑا اچھا لگا, اہل کلکتہ پر ہمارا ہمیشہ بھروسہ رہا ہے. انہوں نے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ کو ہمیشہ پھلتے پھولتے دیکھنا چاہے, وہ پھل پھول. دیوار گرانا چاہ رہے تھے. نہیں, ہم نے یہ بات کہی کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ دیوار کے اس طرف پروگرام ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ جس طرح برلن کی دیوار گرا دی گئی, آج اگر یہ دیوار گر جاتی تو اور خوشی ہوتی. اشاریہ بات تھی, ایسے کوئی ہماری کوئی شکایت نہیں. کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ دیوار گر گئی ہے, جس طرح سے یہاں پہ کامیابی کے ساتھ مشاعرہ ہوا اور ایوارڈ سے نوازا گیا ان کو. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیوار گرنا ہی اچھا ہے. ان کا بھی پروگرام ہم نے تو یہ کہا کہ جس طرح, ایک منٹ تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا رک جائیے تھوڑا سا. جس طرح ہم پروگرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سچ بات ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اکیڈمیز میں, ادارے میں رابطہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو جب یہ بات ہمیں علم تھا کہ یہ تاریخ فری ہے, وہیں سے بولا گیا, تو کیا بات ہوئی کہ پھر اسی تاریخ میں رکھ دیا گیا پروگرام. تو بڑا دکھ پہنچا ہے, اور میں چاہوں گا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں آئندہ نہ ہو. کیونکہ دیکھیے یہ بات, اس سے کیا ہوگا نا کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو. ان سے یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ یہ جو پروگرام کیا جاتا ہے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی دوارا, وہ زکوٰۃ کے پیسے سے کیا جاتا ہے. اس پر کیا آپ کہیں گے؟ میں جو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں, تو میں کہوں گا کہ وہ بیچارے نادان ہیں, معصوم ہیں, اور ایک چھوٹے سے پنجرے میں, ذہن کے پنجرے میں بند رہتے ہیں, جو حقیقت کو نہیں جانتے. اور فہیم اختر صاحب اپنے ذاتی خرچ سے تمام اخراجات کو ادا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس طرح کے الزام کو لگایا فیک آئی ڈی کے ذریعہ, تو یہ لفظ فیک ہی بتا دے رہا ہے کہ وہ کتنے فیک ہیں, اور کس طرح سے ہمارے پروگرام کی کامیابی سے انتشار اور اضطراب کا شکار ہو کر اس طرح کے غلیظ حرکات کے مرتکب ہوئے. جانتے ہیں کون لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے؟ نہیں, ہم لوگ کو اتنا تو بھائی طے ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں گے, سفید لباس زیب تن کر کے آگے بڑھیں گے, تو کہیں نہ کہیں سے کیچڑ اچھل کر آئیں گے, اور وہ کیچڑ خود اپنی حیثیت کو واضح کر دیں گے وہ کیچڑ ہیں, اور لباس جو ہے وہ کس معیار کا لباس ہے, کیسا لباس ہے. بہت بہت آج کے پروگرام کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کو مبارکباد دوں گا کہ ایک نہایت ہی کامیاب اور پر رونق انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا, اور پھر ان کا انتخاب بہت خوب تھا. اور یہ انتخاب ہر ادبی, شعری, تنقید کے میزان پر اور ادبی بصیرت پر مبنی تھا. یقیناً وسیم بریلوی اس انعام کے صحیح حقدار تھے. اور جب ہم کسی بڑے شاعر کو یا سچے تخلیق کار کو کسی چیز سے نوازتے ہیں, کوئی ایوارڈ دیتے ہیں, تو دراصل ہم اپنے وجود پر اعتماد قائم کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں ہر دو شخصیتوں کو, عالمی یہ صوفی جمیل اختر سوسائٹی فہیم صاحب اور وسیم بریلوی صاحب. وسیم بریلوی صاحب نے کافی تعریف کی ہے اس آرگنائزیشن کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آرگنائزیشن کی تعریف دو وجہوں سے اچھی ہے. یہ کہ ایک تو یہ بے لوث ہے. یہ ہم ایک ہندو پران میں ایک جگہ میں نے خود پڑھا ہے کہ لتر اور ودوان بنا سہارے کے اوپر نہیں چڑھتے. تخلیق کار کو یا عالم کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سہارا پذیرائی کی شکل میں بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کی سرپرستی کریں, پیسہ خرچ کریں, اس کی تخلیق کو سمجھیں, اس کی پذیرائی کریں, عزت افزائی کریں. یہ بھی اس کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے, بہت زیادہ مدد دیتا ہے. لہٰذا یہ جو انہوں نے سوسائٹی کی بات کی ہے بالکل درست کی ہے, اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا. ایوارڈ لینے کے بعد دیکھا کہ دگنا انرجی وسیم بریلوی صاحب میں آ گیا, جس طرح سے جوش و خروش سے مشاعرہ پڑھا انہوں نے. دیکھیے, انسانی نفسیات ہے کہ اگر اس کو اپنی تخلیق کی, تخلیق کار بہت تکلیف اور کرب سے گزرتا ہے. صحیح کہا انہوں نے کہ تخلیق آسان نہیں, اور جب اس کو اس کا صلہ ملتا ہے
तारीफ की शक्ल में, एजाज की शक्ल में, रिकॉग्निशन की शक्ल में, तो जाहिर है कि आदमी के अंदर एक नई कुव्वत पैदा होती है, एक नई चीज सामने आती है। हम जब एक इम्तहान पास करते हैं तो एक नया हौसला पैदा होता है हमारे अंदर। वही चीज आज हमने देखी वसीम बरेलवी साहब में, तो मुझे कोई हैरत नहीं है इस बात में।